ہوتی ہیں کہ یہ بس جانے والی ہے, پارٹنرز چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. سو یہ میوزیکل چیئرز جو ہو رہا ہے اس سے بہت نیگیٹو امیج بن رہی ہے, بزنس کانفیڈنس بہت ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے. بجٹ کی کیونکہ ہم بات کریں تو سائم آپ کو بلانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں اس وقت, اور ہم ایک عام آدمی کو بتائیں کہ بجٹ جو ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے حکومت کو. خاص طور سے ہم تو یہی چاہیں گے کہ حکومت کو دیں تجویز تاکہ بجٹ میں کوئی بہتری لائی جا سکے. دیکھیے حکومت کو ایڈوائس دینے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اس وقت. ہمارے لیکن اس وقت میں چاہ رہی ہوں ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے نا وہ آپ کی جب ایڈوائس ان کے پاس ہے تو وہ بھی کچھ بول سکیں, وہ بھی کچھ بات کر سکیں اس کے بارے میں. جی, اور بڑی اچھی ایڈوائس اس وقت گورنمنٹ کو مل رہی ہے ڈفرینٹ کوارٹر سے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے پارلیمنٹیرینز کو بلا کے بڑی زبردست ان سے ڈسکشنز کی, ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ کیا کرنا چاہیے بجٹ میں. تو اس کا جو کرکس ہے اور جس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پہ ٹیکس لگائیں, ان سیکٹرز پہ جو ٹیکس نہیں دے رہے. اگر آپ کی آمدنی ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے, اگر فار انسٹنس 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے سال کے اندر, تو آپ ٹیکس دیں. بے شک آپ پیسے اپنے زمین سے کماتے ہو, اپنی محنت سے کماتے ہو, آفس میں کماتے ہو یا بزنس سے کماتے ہو, یا آپ انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے کما رہے ہو, سب کو دینا چاہیے ٹیکس. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کے پاس محدود وسائل ہیں تو آپ ہر سال 700 نئے پروجیکٹس نہ اناؤنس کیا کریں, کیونکہ نہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں, پیسہ ضائع ہوتا ہے پبلک کا, اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلتا. اور انویسٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ انویسٹ کریں ایسی پروجیکٹ میں جس کے ریٹرنز ہوں. اب پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, کول کی ہمارے پاس تقریباً 400 بلین ٹنز ورتھ آف آئل کی ایکویولنٹ ہے, جو کہ سعودی عربیہ کا یا پورے مڈل ایسٹ کا آدھا بنتا ہے. سو اگر اتنی بڑی ہمارے پاس انرجی ریسورس موجود ہے اور ہم ایک انرجی کرائسس سے جا رہے ہیں, تو کیا ہمیں اپنے سارے وسائل اس طرف نہیں ڈالنے چاہیے تاکہ کچھ حاصل ہو, جہاں سے کچھ ہمیں ریٹرنز ملیں. $11 بلین کا ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل ہر سال, افورڈ نہیں کر سکتے. 11 بلین تو IMF سے ہم نے بورو کیا ہوا ہے. سو کیا ہمیں اپنے محدود وسائل فوکس نہیں کرنے چاہیے؟ ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہو گیا آپ کا جو کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ ہے ریکوڈیک میں, $260 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے. آج کی قیمتوں پہ $260 بلین کا وہ ایک پروجیکٹ ہے. ہماری پوری اکانومی کا سائز 175 بلین ہے. مطلب سب کچھ ملا کے وہ ایک پروجیکٹ ہماری پوری اکانومی سے زیادہ ہے. سو اس پہ ہمیں فوکس نہیں کیا کرنا چاہیے. اسے اگر وہ اس کا پروجیکٹ آتا ہے تو مطلب آپ کی اکانومی ڈبل ہو سکتی ہے, ٹرپل ہو سکتی ہے 5 سے 10 سالوں کے اندر. نوکریاں کریٹ ہوں گی, جابس کریٹ ہوں گی, آپ کا جو ڈیٹ ہے, آپ کا جو قرضے ہیں وہ کم ہوں گے. سو کیا اس پہ ہمیں پیسے نہیں ڈالیں؟ کیوں ہم ہر سال 700 پروجیکٹس نئے اناؤنس کر دیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا, پھر اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہیں ہر سال کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. سو نہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے, پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ 2 چیزیں, ایک تو آپ ادھر ٹیکس لگائیں جہاں پہ کرنٹلی ٹیکس نہیں, اور دوسرا آپ کے جو محدود وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال کریں. اچھا, حکومت کا یہ دعویٰ بہرحال ہمیں نظر بھی آیا کہ غیر ملکی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $16 ارب کے آس پاس ہیں. اور اگر میں بات کروں باہر سے جو پاکستانی ہیں انہوں نے $9-10 ارب جو میں بھجوائے ہیں, اور ریونیو بھی ہمارا کوئی اتنا برا نہیں ہے. تو یہ سگنل کیا بتا رہے ہیں؟ کیا یہ اتنا نہیں ہوگا کہ 1500-1600 ارب آ جائے؟ وہی چاہتا ہے نا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ $16 ارب کے آس پاس ہے یہ سب, تو کیا ہے؟ دیکھیں اس سال جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو کاٹن پرائسز جو چڑھی ہیں. کال ہے ہمارے ساتھ, کالر ہیں, کال لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, الطاف کی بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہیلو, السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. میرے خیال سے کالر کو میری آواز نہیں جا رہی ہے, آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. جی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی, سو ہم نے دیکھا ہے سال کے حالانکہ US ایڈ جو ہے $1.5 بلین آنا تھا, آیا صرف 200 ملین کے قریب ہے. اس کے باوجود IMF سے بھی پیسے نہیں ملے, ورلڈ بینک سے بھی کچھ پیسے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ سوچے کہ ہم کس طرح ڈپینڈنس کم کریں اپنی آن فارن ایڈ. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی طرح اپنے ایکسپورٹس کو بوسٹ کریں, اور اس کا یہی طریقہ ہے. یہی آپ کاپر گولڈ اگر ایکسپورٹ کریں گے
تو اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. اگر آپ ویٹ سرپلس رن کریں گے, رائس سرپلس کریں گے, وہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سو فوکس ہمیں ان سیکٹرز پہ رکھنا چاہیے جہاں سے ہم ایکسپورٹس بڑھا سکیں اور ایڈ جو ہے ڈپینڈنس اس کو کم کر سکیں. صحیح. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہونے جا رہا ہے اس بار بجٹ میں؟ کوئی اچھی توقعات رکھے عوام یا پھر اسی طرح ہی ہے وہی آپ نے کہا کہ ہر سال جو ہے نئے پروجیکٹس لے آتے ہیں اور پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو چاہ رہی ہیں اس کمپلیٹ نہیں ہوتے. جی مارکیٹس جو چاہتی ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک کریڈیبل پلان دے. یہ نہ ہو کہ جو بجٹ میں اناؤنس کرتے ہیں وہ 3 مہینے بعد چینج ہو رہا ہو. وہ اس طرح کا بجٹ نہیں چاہیے. ایک کریڈیبل بجٹ ہو جس پہ سٹک کریں, پلانز ریئلسٹک ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی ہم 2 ٹریلین روپے کے ٹیکسز کلیکٹ کر لیں گے, جو ممکن نہیں ہے اس انوائرمنٹ کے اندر. ریئلسٹک اپنے ٹارگٹس رکھیں اور اپنی اگر یہ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, اگر 3 سے 6 مہینے تک یہ کسی طرح جو سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک سے یہ پیسے چھاپتے ہیں وہ اگر بند رکھیں, اس سے مہنگائی کافی حد تک کم ہوگی. سو یہ ایک چیز ہے جو مارکیٹ چاہتی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو, انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں تاکہ جو کریڈٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ بحال ہو سکے. گورنمنٹ اگر راستے سے ہٹ جائے تو پرائیویٹ سیکٹر ابھی بھی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے لیے خود پاور پلانٹس لگا سکتا ہے, بزنس رن کر سکتا ہے, نوکریاں کریٹ کر سکتا ہے. سو یہ بھی بڑا لازمی ہے کہ حکومت کا سائز جو ہے وہ کم کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیس دی جائے کہ وہ گروتھ کر سکے. سو آئی تھنک یہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت. مارکیٹ یہ چاہے گی گورنمنٹ سے. ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک عام آدمی پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے بجٹ. اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ایک عام آدمی جس کی تنخواہ صرف 7,000 روپے ہے وہ کس طرح بجٹ اپنا اس کو مینیج کر سکتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن وقت میں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بزنس پلس.